اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 4 قبل مسیح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ 27 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تبلیغی سفر کا آغاز۔ 30 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کر شہید کر دیا گیا۔ تقریباً 48 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اور ماننے والوں نے یروشلم میں ایک کانفرنس بلائی جسے کانفرنس آف یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چرچ کی بنیاد پڑی اور وہاں سے تبلیغی سلسلوں کا آغاز ہوا۔ تقریباً 64 عیسوی کے دوران روم میں آگ لگی جس کا الزام کرسچن اور یہودیوں پر لگایا گیا اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کر دی گئی۔ اس کے بدلے میں تقریباً 65 عیسوی کو بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا جس کو کچلنے کے لیے رومیوں نے حملے کیے۔ 70 عیسوی کو رومی حملے میں یروشلم ٹیمپل تباہ کر دیا گیا۔ تقریباً 72 عیسوی کے دوران روم کے اندر کولوسیم کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ کولوسیم ایک عمارت ہے جس میں کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں تماشائیوں کے بیٹھنے کا بھی ایک سلسلہ بنایا گیا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 9 سال صرف ہوئے اور وہ تقریباً 80 عیسوی کو مکمل ہوا۔ یروشلم ٹیمپل کے تباہ ہونے کے بعد تقریباً 73 عیسوی کو مسادہ کی پہاڑیوں پر رومیوں نے حملہ کیا اور وہاں سے بھی یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ عیسائیوں کا مرکز مصر میں منتقل ہو گیا اور یہودی مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ تقریباً 90 عیسوی کے دوران گاسپل آف جان لکھی گئی۔ تقریباً 96 عیسوی کے دوران روم میں ایک ایسا بادشاہ منتخب ہوا ووٹ کے ذریعے جو اتنا زیادہ مشہور تو نہیں ہوا لیکن اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس نے غریبوں کو زمینیں مفت دے دی۔ تقریباً 100 عیسوی کے دوران چائنا میں بدھ ازم تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ بدھ ازم سندھ اور پنجاب تک بھی پھیل گیا اور وہاں پر بھی اس کے آثار پائے جانے لگے۔ 100 عیسوی کے دوران رومیوں کے درمیان اور انڈین کے درمیان مرچ مسالے کی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً اسی 100 عیسوی کے دوران رومنز کی طرف سے بیرل والٹ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران یونانی فلاسفر پلوٹارک نے یونانیوں اور رومنز کی جیوگرافی پر کتاب پیرلل لائیوز لکھی۔ 104 عیسوی کے دوران رومن تاریخ دان نے رومیوں کی تاریخ کو منظم انداز میں لکھنے کا کام کیا۔ 105 عیسوی کے دوران چائنا کے اندر باقاعدہ پیپر بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 115 عیسوی کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کا ایک اور سلسلہ شروع کیا جس میں مختلف علاقوں میں مصر، شام، سائپرس، لیبیا سے بغاوتیں شروع ہوئیں اور رومیوں کو دباؤ میں ڈالا گیا لیکن اس میں اتنی زیادہ کامیابی نہ ہوئی۔ 117 عیسوی کے دوران رومیوں نے دوبارہ فتح حاصل کر لی اور یہودیوں کو شکست ہوئی۔ 117 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ ٹریجن کے بعد ہیڈرین بادشاہ ٹریجن نے روم کے اندرونی ڈھانچے کو تبدیل کیا، تعمیرات کروائیں، دیگر اصلاحات کی۔ بادشاہ ٹریجن کے دور تک رومی سلطنت میں فارس، عراق، یروشلم، ترکی، مصر، تیونیزیا، ہسپانیہ، فرانس، جرمنی، انگلینڈ وغیرہ شامل کر لیے گئے۔ تقریباً 122 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ ہیڈرین نے برطانیہ میں ایک دیوار بنوا لی جس کا مقصد برطانیہ کو غیر فتح شدہ اسکاٹ لینڈ سے الگ رکھنا تھا۔ یہ دیوار تقریباً 117 کلومیٹر لمبی تھی۔ تقریباً 122 عیسوی کے دوران یا 121 عیسوی کے دوران رومی ٹائم کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے سن ڈائلز کا استعمال کرتے تھے۔ 131 عیسوی کے دوران روم کے بادشاہ ہیڈرین نے یروشلم کا نام تبدیل کر کے ایلیا کیپٹیلینا رکھ دیا۔ اس اقدام کو یہودیوں نے بہت ناپسند کیا اور یہودیوں کے خلاف بڑی سازش قرار دیا۔ 132 عیسوی کے دوران یہودیوں نے قبا لیڈر کی قیادت میں رومن حکومت یروشلم پر حملہ کیا جو ابتدا میں کامیاب رہے۔ اس کو یہودیوں کی رومیوں کے خلاف دوسری بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ رومی بادشاہ کی طرف اٹھائے گئے یہودیت مخالف اقدامات کے باعث کی گئی۔ تقریباً 132 عیسوی کے دوران ہی چائنیز فلاسفر نے ابتدائی زلزلہ معلوم کرنے کے لیے ایک ایسا آلہ دریافت کر لیا جو صحیح پیمائش کر کے بتاتا تھا۔ 135 عیسوی کے دوران یہودیوں کی اس بغاوت میں یہودیوں کو شکست ہوئی، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے اور جودیا صوبے کا نام پیلسٹینا سیریا رکھ دیا گیا۔ تقریباً 138 عیسوی کے دوران رومی اینٹونس کا دور حکومت کا آغاز ہوا۔ رومی بادشاہ ہیڈرین کے انتقال کے بعد یہودیوں پر سختی کم کی گئی، یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران یہودیوں نے اپنا مرکز گیلیلی منتخب کیا۔ 139 عیسوی کے دوران روم نے جنوبی اسکاٹ لینڈ پر حملے کیے اور وہاں روم کی حدود کی تعین کے لیے اینٹونین وال تعمیر کروائی۔ تقریباً 140 عیسوی کے دوران الیگزینڈرین اسکالر پولیمی نے کائنات کا خاکہ جاری کیا اور اس نے نقشے کے اوپر کام کیا اور پہلی دفعہ اس نے ایک عالمی نقشہ جاری کیا۔ 161 عیسوی کے دوران رومی حکومت میں بہت ساری بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے فسادات ہوئے اور اسی دوران ایک رومی بادشاہ نے جس کا نام بادشاہ مارکس اوریلس تھا نے کتاب میڈیٹیشن لکھی طبیعت کے اوپر۔ 175 عیسوی کے دوران چینی فلاسفر کنفیوشس کے کام کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے خوبصورت انداز میں لکھا گیا۔ اس دوران ایک لکھاری گیلی گرافر کو یہ کام ملا کہ اس نے کافی سارے علماء کی موجودگی میں کنفیوشس کی تعلیمات کا مجموعہ پتھروں پر کندہ کروا دیا۔ 180 عیسوی کے دوران رومی بادشاہ مارکس اوریلس کے دور کا خاتمہ۔ مارکس نے ٹیکس
کام کیے، اسکول، طب خانے اور یتیم خانے تعمیر کروائے، اخلاقیات پر زور دیا۔ اس کے مطابق میانہ روی اور برداشت انسان کی خوبیوں کا ذخیرہ ہے۔ 180 عیسوی کے دوران امریکہ بر اعظم میں تیوتی ہوکین امریکی شہر کی ترقی کی وجہ تجارت زرعی اشیاء کو قرار دیا گیا۔ یہ اس کے عروج کا دور تھا جہاں پہ تجارت کے ذریعے وہاں پہ سرگرمیاں بہت تیز تھیں اور وہ ایک عروج کا دور سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک نئی تہذیب بھی دریافت سمجھی جاتی ہے۔ 185 عیسوی کے دوران ابتدائی عیسائی چرچ کا مؤثر اور مذہبی فلسفہ جاری کیا گیا۔ بعض کے مطابق تقریباً 200 عیسوی کے دوران یہودی عالم نے مسنا یہودیوں کے قوانین اور روایت کی کتاب میں تبدیلیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جاپان میں شینٹو کے نام شاہی محل کی تعمیر، جسے تقریباً ہر 20 سال بعد گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ جاپان میں شینٹو روایت کو مذہب کا نام اس وقت دیا گیا جب بدھ ازم کی تبلیغ یہاں پھیلنے لگی۔ اس دوران تقریباً 200 عیسوی کے دوران بیماریوں اور ان کے علاج کی تحریری شکل اور مطالعہ کا سلسلہ شروع ہوا انڈیا کے اندر۔ انڈین فلاسفر نگارجونا نے مدھیا میکا اسکول کی بنیاد کا سلسلہ شروع کیا۔ تقریباً 205 عیسوی کے دوران مصری نیاد رومن فلاسفر پلاٹینس نے پلاٹونزم کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ حواس میں اعتدال سے خالص ذہانت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور اپنے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 210 عیسوی کے دوران چائنا میں وزن بردار پہیہ گاڑی کی ایجاد ہوئی اور اس کا استعمال عام ہونے لگا۔ تقریباً 211 عیسوی کے دوران برطانیہ کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ برائٹینیا سپیریئر اور دوسرا حصہ برائٹینیا انفیریئر میں تقسیم ہو گیا۔ تقریباً 220 عیسوی کے دوران چائنا میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ اس دوران چائنا بان حکومت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، جس سے چین میں 3 حکومتوں کے دور کا آغاز شروع ہوا۔ تقریباً 226 میں چائنا میں ایک مفکر نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی، ایک ایسے فلسفے کی بنیاد رکھی جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اپنے آپ پر قابو پانے کا عمل یا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 235 عیسوی کے دوران روم پر رومی فوجیوں نے حکومت کرنا شروع کر دی، ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران فوجی رومی بادشاہ میکسیمائنس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ 240 کے دوران فارس کے اندر ایک شخص سیک مانی کی قیادت میں ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑی۔ 244 عیسوی کے دوران روم کا بادشاہ ایک ایسا شخص بنا جو کہ رومی نہیں تھا، یہ وہ پہلا حکمران تھا جس کا تعلق عرب سے تھا۔ 249 کے دوران ٹریجن ڈیسیس روم کا بادشاہ بنا۔ اس کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کو بتایا گیا کہ کچھ اعلیٰ عہدیدار ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا۔ کارروائی سے بچنے کے لیے ان افراد نے جن کی تعداد 7، 8، 9 یا مختلف بتائی جاتی ہے فرار اختیار کیا۔ انہوں نے آخرکار ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ پیچھا کرنے پر ان کو تلاش کر لیا گیا اور ان کو زندہ دفنا دیا گیا۔ غار بند کر دی گئی اور غار کے اوپر ایک تختی نصب کر دی گئی جس کے اوپر یہ تحریر کیا گیا کہ یہ باغی ہیں اور باغیوں کا یہی انجام ہے۔